بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم انسانی تاریخ کے اس پراسرار ترین واقعے کے بارے میں بات کریں گے جس کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ جس کو اب 103 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کیسے ہوا۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے، جب سائبیریا کے علاقے ایونکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا، جو ان کی بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے بھاری بھار توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دھماکے کی آواز، جس کی لہریں ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کیے، مگر ایوانکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کی حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا، جو برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھے، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئی تھیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا، جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے تھے، اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑے شہر کو تباہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور جب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا لگتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایک آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہیں۔ اسے ٹونگو ایونٹ کا نام دیا گیا تھا، جو انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈ دھماکہ بھی ہے، جس سے خارج ہونے والی ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصے بعد محققین کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کی شواہد ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ علاقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سربیا کی اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہوتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر ہے، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن نے ایسی جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا ہے، بلکہ وہاں پہنچنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1927 روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخر کار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا، جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔
زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی تھی، مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا تو پھر عجیب و غریب خیالات سامنے آنے شروع ہو گئے، جیسا کہ کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 1958 میں محققین نے اس مقام سے سلیکٹ اور مقناطیسی پتھر کے ننھے ذرات کو دریافت کیا، اور مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نقل کی مقدار زیادہ ہے، جو شہاب ثاقب کا ایک جانا مانا عنصر ہے۔ مگر بحث تھم نہیں سکی اور 1973 میں ایک تحقیق میں اندیا دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ثابت ہوا، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے اس دھماکے کے مقام سے 1978 میں اکٹھے کیے گئے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا اور انہوں نے 1908 کی ایک تہہ کو دریافت کیا۔ ماہرین نے کاربن مررر کے اثرات دریافت کیے جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا، اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکڑے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ تو یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔